خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے مقدس بادشاہ کا مبارک کہتے ہیں۔ بک آف جینیسس یعنی پیدائش، اتپتی، بیرشیت کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ کتاب خوبصورت کتاب ہے اور اس کے اندر ہم کریشن کے جو سٹوری ہے اس کو دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے، چند ہفتوں سے، اور ہم نے سو فار 4 دنوں کا احوال پڑھا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے دن خداوند نے روشنی کو، دوسرے دن فضا اور پانیوں کو، اور تیسرے دن خشکی کو اور درختوں اور گھاس پھوس وغیرہ کو بنایا۔ زمین اور سمندر کا جو ہے وہ قیام ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے دن خداوند نے اس روشنی کو جو پہلے دن پر بنائی گئی اس کو جو ہے وہ خداوند نے ایکسپینڈ کیا، اس کے اندر خداوند نے برکتیں دیں۔ ہم نے ان دنوں کو عیدوں کے حوالے سے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے پہلا دن جو ہے عید فصح کی تصویر ہے، دوسرا دن بے خمیری روٹیوں کی عید کی تصویر ہے، تیسرا دن جو ہے وہ پہلے پھلوں کی عید کا نشان ہے، چوتھا دن جو ہے وہ عید پینتیکوست کو ظاہر کرتا ہے۔ ذاتی زندگی میں، ایک ایماندار مسیحی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ پہلا دن توبہ کو ظاہر کرتا ہے، جس میں ہم اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں۔ دوسرا دن ہم نے دیکھا کہ بپتسمے کی تصویر ہے، تیسرا دن بپتسمے سے باہر آ کر جب آپ نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور پھلدار زندگی کی تصویر ہے۔ چوتھا دن پاک روح سے معموری کا دن ہے، جس میں اس نور کو ہم اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں اور نور ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اور بلاہٹ کا دن ہے، جس دن ہمارا چراغ جلا دیا جاتا ہے، اور وہ پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑنا شروع کرتا ہے اور ہم اپنی بلاہٹ کی پہچان کرتے ہیں۔ آج ہم 5ویں دن کو دیکھیں گے، جو کہ آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک اس کا ذکر ہے۔ خداوند نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں، اور خداوند نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خداوند نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور خداوند نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، صرف 5واں دن ہوا۔ میرے عزیزو، 5واں دن بہت بڑی سگنیفیکنس کا حامل ہے، کیونکہ جو کچھ دوسرے دن میں خداوند نے ترتیب دی، جو کچھ دوسرے دن میں خداوند نے بنایا، اس کو خداوند نے ایکسپینڈ یہاں پر کیا ہے۔ ایک چیز غور طلب ہے کہ لکھا ہے کہ خداوند نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو پہلی آیت میں تھا۔ تو ایک نظریہ یہ بھی ہے، ایک سوچ یہ بھی ہے کہ خداوند نے سب کچھ اپنے سٹور ہاؤس میں ابتدا میں ہی بنا لیا تھا، اس کو تخلیق کیا تھا۔ اس آیت میں جس میں لکھا ہے کہ خداوند نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اس میں کریشن کا پروسیس نظر آ رہا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ خداوند نے سب کچھ بیک وقت ایک الفاظ سے، ایک لفظ سے، ایک کلمے سے، ایک حکم سے بنا دیا۔ اور پھر جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک امیر آدمی اپنے ذخیرہ خانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور ان کو پھر سجاتا ہے۔ مثلا اگر آپ سب کچھ اکٹھا کریٹ کرتے ہیں اینڈ دین اس کو پھر آپ لگاتے ہیں کمرے کے اندر مختلف جگہوں پر جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے، تو کریشن کے اندر ایسے ہی ہمیں جو ہے یہ سب کچھ نظر آتا ہے کہ سب کچھ بیک وقت بنا، اور پھر اس کو مختلف دنوں میں ریویل کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس سوچ سے بھی ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے، اگر اس سوچ سے بھی دیکھیں کہ خداوند نے
ہر روز ایک نئی چیز بنائی اور 6 دن تک تخلیقی عمل چلتا رہا، تو وہ بھی سوچ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں دن میں جب ہم آتے ہیں تو پانی کے اندر سے جانداروں کو پیدا کیا جا رہا ہے، پانی کے اندر سے چیزوں کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ زندگی کی افزائش کا، زندگی کو پیدا کرنے کا، زندگی کو برنگ فورتھ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور سائنس بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اگر دنیا میں ہماری ایگزسٹنس ہے اور ایگزسٹنس بنی رہنی چاہیے تو اس کا سب سے بڑا سورس ہے، جو سورس آف لائف جو ہے وہ واٹر ہے، اور وہ لیکوڈ شیپ میں ہے۔ اور جب اس پانی کو دیکھا جاتا ہے تو پانی جو ہے ہم سب کی زندگی کا سورس ہے، ہم سب کے اندر جو ہے پانی کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی ہے، جو کہ اس فانی بدن کو سپورٹ کرتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ آج اگر دنیا کی جتنی مرضی دولت جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی ریسورسز رکھ دیں اور ایک سائڈ پہ پانی رکھ دیں، تو پانی کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا، کیونکہ پانی کے بغیر وہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ ہیچ ہیں۔ سو پانی کا جو کام ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور 5ویں دن میں یہ سب کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ پانی کو خداوند نے بلیس کیا ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ پانی جانداروں کو بکثرت پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور پھر آگے جا کر لکھا ہے خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خداوند نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر باپ اور بیٹا دونوں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا اگر ہم اس آیت کو یوں پڑھیں کہ اور بیٹے نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور زمین کے اوپر پرندے فضا میں اڑیں، اور بیٹے نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے کثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور پھر آگے جا کر دیکھیں، اور ہم یہ کہہ سکتے کہ باپ نے ان سب چیزوں کو دیکھا اور کہا اچھا ہے، اور باپ نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی۔ یہ نظریہ کیسے میں یہاں پر لے کر آ رہا ہوں؟ اگر ہم بک آف ایکسوڈس میں جائیں، خروج کی کتاب میں اس کے 34 باب میں جائیں، بلکہ چیپٹر 33 کی ورس 17 میں جائیں، تو لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے، میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا۔ یعنی خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، جس پر مہربان ہونا چاہوں گا مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا کہ دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانپے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے جب موسیٰ نبی اوپر گئے ہیں پہاڑ پر لوہیں تراش کر، تو 5ویں آیت میں لکھا ہے 34ویں چیپٹر کی کہ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا۔ یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند ہی اترا ہے اور خداوند ہی کے نام کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے جو دوست ہیں جو کہ توحید کے ماننے والے، وہ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے نام کا اعلان کیا، لیکن اگر ہم خداوند کی ذات مبارکہ کو ثالوث کے طور پر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمہ گیر ہے، تو تب ہم اس چیز کو اس انداز سے لیتے ہیں کہ تب بیٹا ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر باپ کے نام کا اعلان کیا، اور بیٹا اس کے آگے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا کہ خداوند خداوند خدائے رحیم، مہربان اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ
وہاں پر خداون جس کو موسیٰ دیکھ رہے ہیں انہوں نے خداون کے نام کا اعلان کیا جو ذات اقدس کو موسیٰ نہیں دیکھ رہے۔ اور پھر ہم یوحنا کے اندر بھی جائیں، یوحنا کی انجیل کے اندر ہم پڑھتے ہیں پہلے باب میں کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، باپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو بہت سارے لوگ یہ جو نظریہ ذہن میں رکھ کر سوچتے ہیں کہ شاید پرانے عہد نامہ میں باپ کام کر رہا تھا، تو وہ بیسیکلی نظریہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ باپ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو دیکھنا ناممکن ہے، اور باپ کو سوائے بیٹے کے اور کسی نے نہیں دیکھا، اور صرف بیٹے نے ہی باپ کو ظاہر کیا۔ سو دیٹ مینس کہ جب انٹریکشن ہوا ہے ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیومن بینگ کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ یا دنیا کے باسیوں، زمین کے باسیوں کے ساتھ، تو وہ بیٹے کا ہی ہوا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری ہی کہہ لیں کہ پیدائش کے پہلے کا جو جسم ہے، جس کو اپیفنی باڈی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے تجسم سے پہلے کا جو ظہور ہے خداوند کا، اس کو ہم وہاں پر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سو بیٹے نے باپ کے نام کا اعلان کیا۔ سو یہی چیز جو ہے جب ہم اس کو اسی تناظر میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف جینیسس میں بھی ایسے ہی ہمیں جو نظر آتا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور باپ نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور باپ نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ یعنی کہ باپ اور بیٹے کا وہاں پر ہمیں کام نظر آتا ہے کہ دونوں نے مل کر تخلیق کیا۔ اور یہ چیز آگے جا کر پولس رسول بھی کلسیوں کے خط میں جو ہے وہ کنفرم کرتے ہیں، باقی خطوط میں بھی، کہ بیٹے کے تھرو، یعنی کہ باپ نے اگر تخلیق کیا تو وہ بیٹے کے تھرو کی، یعنی بیٹے نے سب چیزوں کو بنایا ہے، ہی از دا کریٹر، اینڈ بیٹا جو ہے وہ اس جہان کا خالق ہے۔ بیٹے کے وسیلہ سے سب کچھ بنا، اور بیٹے کے اندر بنا، بیٹے کی وجہ سے بنا، بیٹے کے لیے بنا، تاکہ سب چیزیں مل کر اس چیز کی گواہی دیں کہ خدا باپ ہے اور اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے درمیان میں۔ اور پاک روح کی جنبش وہاں پر، پاک روح کی حضوری وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ سو یہاں پر ہم کریشن کے عمل میں بھی اس نظریے کو ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آبویسلی اسٹرکٹلی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ جی باپ اور بیٹے کا ذکر ایسے اسٹرکٹلی نہیں، لیکن جب ہم باقی چیزوں کو ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں کلیئرر ہمارے مائنڈ میں نظر آتی ہیں کہ کس طرح بیٹا جو ہے وہ کریشن کر رہا ہے، اور باپ جو ہے اس کو اپروو کر رہا ہے، باپ اس کو اچھا کہتا ہے، باپ اس سب چیز کو جو ہے وہ سٹیمپ آف اپروول دیتا ہے اور اس چیز کو اسٹیبلش کرتا ہے، جیسے کہ باپ اور بیٹے کی مرضی بیک وقت ایک ہی ہے، اور بیٹے کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ تو کریشن کر، اور باپ جو ہے وہ اس منصوبے کو جو کہ بیٹے کو دیا گیا ہے اس کے مطابق سب کچھ ہوتا دیکھ کر خوشی سے مامور ہے، اور اس کو سٹیمپ آف اپروول دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اور لیس ہیو اٹ۔ اور آگے جا کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی اور گہری سمجھ ہمیں اگلے جو ہے وہ باتوں میں ملے گی۔ ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ جو 5واں دن ہے وہ 5ویں عید کی تصویر ہے، جو کہ نرسنگوں کی عید ہے، اور بہت جلد ہم نرسنگوں کی عید منانے والے ہیں۔ اور نرسنگوں کی عید کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ نرسنگوں کی عید جو ہے اس میں نرسنگے بجائے جاتے ہیں اور پرستش کا کام کیا جاتا ہے، اور نرسنگے جو ہیں وہ خداوند کے نام کے اعلان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے زبور 150 میں لکھا ہے کہ ہر ایک شے جو سا ہے لندی، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرندے ہیں جن کو بنایا گیا ہے یہاں پر 5ویں دن میں، پرندے جو ہیں وہ خداوند کے نام کا اعلان کرتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی سب سے پہلی آواز جو ہمارے کانوں میں پڑتی ہے وہ پرندوں کی آواز ہے، اور وہ پرندے خداوند کی پرستش یوں سمجھے جیسے کر رہے ہیں، اور وہ خداوند کے بنائے ہوئے نرسنگے ہیں، جیسے نرسنگے پھونکے جاتے تھے اور کال ٹو ورشپ کی جاتی تھی۔ نرسنگے پھونکنے کا عمل بھی ہم ادھر ڈسکس کریں گے آنے والے دنوں میں کہ نرسنگے کیوں پھونکے جاتے تھے، کون کون سے دنوں پر پھونکے جاتے تھے، نرسنگوں کی عید جو ہے وہ کیا ظاہر کرتی ہے۔ تو نرسنگوں کی عید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نرسنگے پھونکے جاتے تھے ایز کال ٹو ورشپ، کہ آؤ ہم خداوند کی تعریف کریں، آؤ ہم اس چیز کا آغاز کریں کہ خداوند خدا جلالی ہے۔ اور ہر دن کا آغاز جو ہے وہ پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ اور ان نرسنگوں کے ساتھ جو خداوند نے منسوب کیے ہوئے ہیں اس سے ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نرسنگوں کی عید یہاں پر ہمیں ریلیونٹ ہوتی ہوئی نظر آتی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نرسنگوں کی عید کی جو فلفلمنٹ ہے کہ جب نرسنگے پھونکے جائیں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ مردے زندہ
کر دیے جائیں گے، لوگ جو ہیں وہ نئے بدن میں جلالی حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور نرسنگے کے پھونکے جانے پر خداوند کے جلال کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی میں آ جائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں وفات پائی۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 5ویں دن خداوند نے کہا کہ سمندروں کے اندر بکثرت جاندار پیدا ہوں۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نرسنگوں کی عید جو ہے وہ سمندروں کے اوپر، سمندر جو کہ انسانوں کو، قوموں کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے اندر سے وہ نئے جاندار پیدا ہو، یعنی کہ نئی پیدائش جو ہے ہمارے وہاں پر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، جس میں ہم نئی پیدائش میں جی اٹھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور جلال والے بدن کو حاصل کریں گے۔ 5واں دن جو ہے وہ 5ویں عید جو کہ نرسنگوں کی عید اور اعلان کی عید ہے، جس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ خداوند کے گھر کی تیاری کر لو، اور جس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب ہم خداوند کے روبرو ہوں گے، جس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ پرستش کا دن آ گیا ہے، جس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ بادشاہی قریب آ گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں دن 6 دن کے اندر لیڈ کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کا آغاز وہاں سے ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے ہماری زندگیوں میں جو ہے یہ چیز اعلان کرے گی کہ نرسنگوں کی عید کے بعد ہم اس دن میں جائیں گے جس میں ہم خداوند کے روبرو ہوں گے، یعنی کہ روبرو ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اس کفارہ کی عید کے اس تناظر میں آ جائیں گے اور روبرو ہوں گے۔ یہاں پر یہ خوبصورت ڈسکرپشن ہے۔ کل ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اس کو پرسنل لائف کے والے سے بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ایماندار مسیحی زندگی میں نیکسٹ قدم کیا ہے۔ اور عیدوں کے تناظر میں تو ہم نے اس کو دیکھا، لیکن ایماندار مسیحی زندگی کے تناظر میں بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے اندر جو گہری باتیں ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا کا نام جلال پائے اور عزت پائے، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس یعنی پیدائش، اتپتی، برشید کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں۔ خداوند کے حضور میں ہم جھکے ہیں تاکہ کلام مقدس کی باتوں کو ہم سیکھ سکیں، ان گہری باتوں کو جو خداوند نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم 5ویں دن کو کھنگال رہے ہیں، ہم 5ویں دن کے اندر بغور دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے کل جو سیکھا تھا وہ عیدوں کے والے سے سیکھا تھا کہ 5واں دن 5ویں عید کو ظاہر کرتا ہے۔ 5ویں عید جو کہ نرسنگوں کی عید ہے، نرسنگے بجائے جائیں گے اور مردے زندہ کر دیے جائیں گے، اور 5واں دن جو ہے وہ اسی چیز کی تصویر ہے۔ آج ہم اس کو روحانی مسیحی بائبلی زندگی کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، جیسا ہم نے پہلے 4 دنوں پر غور کیا تھا، جس میں ہم نے توبہ، بپتسمہ، پھلدار زندگی، بلاہٹ، پاک روح کی معموری کو دیکھا۔ تو 5واں دن جو ہے ہماری زندگی میں کب آتا ہے؟ جب ہماری زندگی میں نرسنگے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم وہ نرسنگا پھونکنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا حزقیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ حزقیل کی کتاب کے اندر اگر ہم جائیں اور اس کی 33ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اے آدم زاد، تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ کہ جس وقت میں کسی سرزمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور وہ اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں، اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کریں۔ نرسنگے پھونکے جانے کا جو دن ہے وہ 5واں دن ہے ہماری زندگی میں، ہوشیار کر دینے کا، کلام کی منادی کا دن ہے، کیونکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں اور پھلدار زندگی، پہلے اپنے چال چلن سے اپنی توبہ کو ثابت کرتے ہیں، اپنے چال چلن سے بتاتے ہیں، پھل سے بتاتے ہیں کہ جو کچھ خداوند نے میری زندگی میں کیا وہ جڑ پکڑ چکا ہے، اور جب ایک درخت جڑ پکڑتا ہے وہ بڑھتا ہے اور اس پر پھر پھل لگتے ہیں، اور جب روحانی بالیدگی یعنی میچورٹی آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم روحانی بلوغت کو حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر پاک روح کا کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور بلاہٹ آتی ہے۔ جب بلاہٹ آتی ہے تو پھر کلام کا سنایا جانا، گواہی کا دینا،
جو ہے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس کہنے کے لیے ہے، وہ اپنی گواہی دیتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ نرسنگا پھونکتا ہے۔ اور جب سرزمین پر تلوار آئے، اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم 1000 سال کے تناظر میں دیکھیں تو 4 دن 4000 سالوں کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے، زبوروں کی کتاب میں سے، پطرس کے دوسرے خط میں سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 4000 سال کے بعد خدا یسوع مسیح آتے ہیں، اور تب سے ہی جب سے پاک روح نازل ہوا ہے، لاسٹ 2000 ایئرز میں پریچنگ کی جا رہی ہے، کلام مقدس کی منادی کی جا رہی ہے، نرسنگے بجائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کی انتہا تک انجیل کی منادی کرنا ٹھہرا اس وقت۔ اور خداوند نے کہا کہ زمین کی انتہا تک کلام کی منادی کی جائے، زمین کی انتہا تک میرے نام کے گواہ بننا۔ اور 5واں دن تب ہماری زندگی میں طلوع ہوتا ہے جب ہم اس بلاہٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کالنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بلاہٹ کی تقدیس کرتے ہوئے، اس بلاہٹ کی بے عزتی نہ کرتے ہوئے، سستی یا کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے، اس بلانے والے خداوند یسوع مسیح ناصری اور اس کے پاک روح جو کہ بیانہ کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے، اس بلاہٹ کی تقدیس کے طور پر، اس بلاہٹ کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کرتے ہوئے ہم کلام مقدس کے نرسنگوں کو پھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور کلام ہماری زندگی میں سے نکلتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے یہ پانی دیتا تو پیاسی نہ ہوتی، اور آ کر جو کوئی پیے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ 8ویں باب میں، جو کوئی پیے تو اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یعنی کہ جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہاں سے پھر پانی کی ندیاں فلو کرتی ہیں، وہاں سے کلام مقدس ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بلاہٹ جو ہے میرے عزیزو، اس کے بعد جب ہم کلام مقدس کی پریچنگ کرتے ہیں، اور آخری 2000 سال یعنی آخری 2 دن جو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکشن کے دن ہیں، یہ وہ دن ہیں جس میں فضا کے اندر پرندے بھر دیے گئے، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خادموں کو ہوائیں بناتا ہے، اور اپنے فرشتوں کو، اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، اور فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے، اور ہوا کے دوش پر جو ہے وہ کلام کی منادی کی گئی، اور ہوا کے اندر اڑتے اڑتے انجیل کی منادی کی، جیسے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ دیکھا جس کے پاس ابدی خوشخبری تھی، اور وہ تمام قوموں کے لیے، اہل زبان، امتوں اور قبیلوں کے لیے اس کے لیے خوشخبری تھی، اور ہوا کے بیچوں بیچ، آسمان کے بیچوں بیچ اڑتا تھا۔ جیسے پرندے اڑتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اور وہ چہچہاتے ہیں، وہ نرسنگے ہیں خداوند کے، اسی طرح ہمیں بھی خداوند نے آسمان کی بلندیوں پر رکھا تاکہ اس کے خادم جو ہیں، اس کے لوگ جو ہیں، وہ جائیں اور اس انجیل کی منادی کریں۔ جیسے لکھا ہے کہ جب اس نے ان نوروں کو بنایا تو ان کو آسمان میں رکھا تاکہ زمین پر روشنی ڈالیں، ان پرندوں کو بنایا تاکہ وہ اڑیں اور اس کے نام کی منادی کریں۔ ہم جو ہیں، ہمیں خداوند نے وہ روح دی ہے جس کے وسیلہ سے ہم کلام کی منادی کر سکتے ہیں، تاکہ پھر کیا ہو کہ ان سمندروں کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں بھر دی جائیں، اور سمندر جو ہیں وہ انسانوں کو، قوموں کو، قبیلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ سمندر جو ہے وہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے، مختلف قوموں کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں آدم گیر بنا دوں گا۔ وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، جن کو یہ فن آتا تھا جال ڈالنے کا، ان کو خداوند نے کہا کہ میں تمہیں آدم گیر بنا دوں گا، اب تم سمندروں میں سے وہ مچھلیاں پکڑو گے جو کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے پکڑو گے، ان سمندروں میں جو کہ قومیں اور قبیلے ہیں۔ اور لکھا کہ میں نے تمہیں قوموں کے لیے نشان ٹھہرایا، اور جاؤ انجیل کی منادی کرو، جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمے دو، تاکہ جو ہے وہ کلام مقدس پھیلے، تاکہ انجیل کی منادی دنیا کی ہر قوم میں ہو جائے، اور پھر خاتمہ جو ہے وہ نزدیک آ جائے۔ میرے عزیزو، اس دن میں بات کر رہا تھا ایک عزیز بہن سے، اور میں نے یہی بات کی، میں نے کہا کہ بہن، بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کلام مقدس سنانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا یہ رحم ہے، یہ فضل ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے ذرائع ہیں کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے، ہم فیس بک کے ذریعے سے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہم جو ہے ڈیجیٹل مینز کے ذریعے سے، ہم مختلف طریقوں سے انجیل کی منادی
کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ایک زمانہ تھا جب موسیٰ کو فرعون کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، ایک زمانہ تھا دانیال کے دوستوں کو آگ کے اندر کودنا پڑا، ایک زمانہ تھا جب جانیں ہتھیلی پر لے کر جو ہے نبی بادشاہوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے تھے، اور اس نے جا کر کہا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کا رکھنا روا نہیں ہے، اس کو کلام کے اندر سے جج کیا اور اس کے بدلے میں اس کی گردن یوحنا کی اڑا دی گئی۔ ایک زمانہ تھا جب ایلیا جو ہے وہاں سے بھاگا، کیونکہ بادشاہ اور اس کے جو جھوٹے نبی تھے انہوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک زمانہ تھا جب سب کچھ ایسے طور پر ہوا۔ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ہمارے ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں کہ لوگ علاقہ غیر میں جا کے کلام سناتے تھے، لوگ ان جنگلی قبیلوں کے درمیان جو ہے وہ جا کے کلام کی منادی کرتے تھے۔ مشنریز جو ہیں خداوند کے لوگ جو کلام کی نجات کے پیغام کو لے کر گئے، افریقی قبائل میں گئے، جہاں پر ان کو بھون کر کھا لیا گیا، ان کے بچوں کو جو ہے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ کلام کی منادی سے پیچھے نہ ہٹے۔ بلکہ آج آپ یہ دیکھیں کہ نوح نبی کو کتنی زیادہ بے عزتی کا سامنا تھا جب وہ کلام کی منادی کرتا تھا اور لوگ اس کو بے وقوف اور بے عزت کرتے تھے، بے وقوف کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ہم تو آج یہاں پر اتنی آسانی کے ساتھ، ہمیں تو تن آسانی مہیا ہے، ہم اپنے صوفے پر بیٹھ کر کلام سنا رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جا رہے ہیں، اور لوگ جو مرضی کہتے رہے، ہمیں تو بالکل ہمیں اس ریجیکشن کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا۔ اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ تمہارا حال جو ہے وہ سدوم اور عمورہ سے زیادہ جو ہے وہ بگڑا ہوگا، تمہارا جو سزا ہوگی وہ اس سے زیادہ بڑی ہوگی، کیونکہ وہاں پر تو وہ جو 2 لوگ گئے تھے فرشتے، ان کو پکڑ کر انہوں نے مارنا چاہا اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرنی چاہی۔ لوط اور اس کی بیٹیوں کو وہاں پر مارنا چاہا۔ ابراہیم کو کیسی کیسی مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا۔ ہمارے جتنے بھی ہم سے پہلے نبی گزرے ان کو کیسی کیسی مصیبتوں میں سے گزرنا پڑا۔ کبھی دعا کی وجہ سے ان کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ ان کو اندھے کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا، کبھی راست بازی کا الزام لگنے کے باعث 12 سال جو ہے وہ قید کے اندر گزار لیے یوسف نے۔ تو میرے عزیزو، ہم کیسے ہم جو ہے جسٹیفائی کریں گے خداوند کے سامنے کہ ہم نے منادی کیوں نہیں کی، 5واں دن ہماری زندگی میں کیوں نہیں آیا، ہم نے اس نرسنگے کو کیوں نہیں پھونکا جبکہ ہمیں اندازہ تھا کہ تلوار ہماری زمین کی طرف آ رہی ہے، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ کٹائی کا موسم آ گیا ہے، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ دن برے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں جمع ہونے سے باز نہیں آنا چاہیے، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ آخری زمانہ آ گیا، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ نبوتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک چیز یاد رہے کہ کلام مقدس کی منادی آج پوری دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر جا چکی ہے، اور اب آپ پر یہ ہے کہ آپ نے اپنا حصہ کیسے ڈالنا ہے، آپ نے اپنا توڑا کیسے چمکانا ہے، آپ نے اپنے توڑے کو کیسے لوگوں تک لے کر جانا ہے، آپ نے اپنی زندگی سے کیسے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ کسی کو نہیں دیکھنا بلکہ خداوند پر نگاہ رکھنی ہے۔ روت کی مانند بن جائیں، جس نے کہا تھا بوئز نے اس کو کہا کہ اے میری بیٹی، اے میری عزیز، تو اس کھیت میں ہی میرے جوانوں کے ساتھ لگی رہنا اور کام کرتی جانا، نہ کہ ہم اس دلہن کی مانند بن جائیں جس کا ذکر غزل و غزلات میں ہے، جہاں پر اس نے کہا کہ میں تو اپنے کپڑے اتار چکی، میں تو پاؤں دھو چکی، میں تو سو رہی ہوں، اور وہ دروازے پر کھٹکھٹا رہا تھا دلہا، اور اس نے اٹھ کر اس کو اندر لانا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ کاہلی اور سستی اور وہ غرور کا شکار تھی وہ۔ اور ہمیں جو ہے وہ اس دن کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ سمندر جو ہیں وہ بھر جائیں، پانی جو ہے وہ بکثرت جانداروں کو پیدا کرے، اور جب خدا نے یہ دیکھا تو خدا نے کہا یہ تو اچھا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہماری ایفرٹ کے ساتھ وہ سمندر بھریں گے، جب دنیا کے اندر انجیل کی منادی ہو جائے گی، جب ہم کلام مقدس کو لے کر جائیں گے اور جا کر خداوند کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پریچ کریں گے، جب ان کے ساتھ گواہی شیئر کریں گے، اور جب وہ اپنی زندگی خداوند کو دیں گے، تو ایسے نہیں لکھا ہوا بائبل میں، ایسے ہی نہیں لکھ دیا کہ ایک تائب ہوتا ہے گناہ گار، جب ایک گناہ گار تائب ہو کر خداوند کے پاس آ جاتا ہے تو وہ باپ جو آسمان پہ ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی مناتا ہے، شادیانے بجاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ خوشخبری کے باعث، نجات پانے والوں کے آ جانے کے باعث، وہاں پر ایک گناہ گار کے تائب ہو جانے کے باعث آسمان میں
جو ہے خوشی کا خوشخبری کا سما ہے۔ اور اگر آج کے دور میں دیکھیں تو جتنا کلام کو پھیلایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آسمان میں تو نان سٹاپ وہاں پر سیلیبریشنز چل رہی ہیں، وہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے، وہاں پر تو ہر لمحہ اناؤنسمنٹ پر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوگی کہ آج فلاں نے اپنی زندگی دے دی، فلاں نے اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لیا، اس شخص نے، اس بہن نے، اس بیٹے نے، اس بیٹی نے، اس بھائی نے، اس بزرگوار نے، اس شخص نے فلاں کے منادی کے باعث جو ہے وہ اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں، یہ میرا بیٹا جو مر گیا تھا زندہ ہو گیا، یہ جو کھو گیا تھا پھر مل گیا ہے، اس کو دے دو برکتیں، اس کے پیروں میں جوتا پہنا دو، اس کو کپڑے دے دو، نیا لباس دے دو، اس کو انگوٹھی دے دو، اس کو اختیار دو کہ یہ بھی جا کر اپنے جیسوں کو بچائے، جیسے یہ اس قرض سے چھوٹ گیا، یہ بھی جا کر لوگوں کو، قوموں کو جا کر منادی کرے اور جا کر چنا ہوا وسیلہ بنے، جیسے پالوس رسول کو خداوند نے کہا تھا کہ میں نے تجھے اپنا چنا ہوا وسیلہ بنا لیا ہے۔ میرے عزیزو، نرسنگوں کی عید کا جو ہماری زندگی میں مقصد ہے، اور خداوند نے یہ جو نرسنگوں کی عید دی ہے، اس کی اب ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے، اس کی فائنل فلفلمنٹ تو تب ہوگی جب آسمان پر نرسنگے بجائے جائیں گے، اور فرشتے جب نرسنگوں کو پھونک دیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ نرسنگے بجانے کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا آنا ہوگا اور مردے زندہ کر دیے جائیں گے جب وہ اپنے مالک کی آواز کو، اس کال کو، اس بلاہٹ کو سنیں گے، اس بڑی پکار کو سنیں گے، تو وہ اپنے قبروں میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلالی بدن حاصل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ فرشتے نرسنگے بجائیں، میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی نرسنگے بجانے کی ضرورت ہے۔ یہ آن گوئنگ فیسٹ بھی ہے۔ جب سے پینتیکوست ہوئی، جب 120 کی جماعت پر خداوند کا روح نازل ہوا، جب وہاں پر برکت کا نزول ہوا، جب وہاں پر مسا کا نزول ہوا، اس کے بعد سے نرسنگوں کی عید کا وقت شروع ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نرسنگوں کی عید واحد ایسی عید ہے کہ جو ایک دن پر مقرر نہیں ہے، وہ اس وقت کو کوئی نہیں جانتا، اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ نرسنگوں کی عید کے بارے میں کہا گیا کہ دیٹ از دا اونلی ڈے کہ جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سا دن ہے۔ اور نرسنگوں کی عید اس لیے 2 دن پر منائی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ اس چیز کا نشان رہے کہ یہ نامعلوم دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں کہ کب کیا ہونے کو ہے اور کب نرسنگا پھونکا جائے گا۔ اسی طرح یہ آن گوئنگ چونکہ فیسٹ ہے، اس کو کنٹینیوس فیسٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب سے پینتیکوست کا کام ہوا، تب سے نرسنگوں کی عید کا دن ہی چل رہا ہے، تب سے نرسنگوں کی عید منائی جا رہی ہے، اور خادمین جتنے بھی خدام ہیں، وہ خداوند کے لوگ، وہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف چند لوگوں کا کام ہے؟ کیونکہ مزدور تو ہمیشہ ہی تھوڑے رہے، لیکن کیا یہ صرف چند ان کلام سنانے والوں کا کام ہے؟ نہیں، ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو۔ کسی موقع کو چوکنے نہ دیں، موقع کو غنیمت جانیں، جیسا کلام میں لکھا ہے۔ ہمیں تو اپنی ہر شخص کو، ہر بیٹا مسیحی، ہر مسیحی بیٹی، ہر مسیحی بہن، ہر مسیحی بھائی، ہر مسیحی شخص جو ہے وہ ایک نرسنگا ہونا چاہیے، چلتا پھرتا کلام مقدس کا وہ ایک پیغام بر ہونا چاہیے، وہ کلام مقدس کا مناد ہونا چاہیے، اور موقع کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم تو ایسے کم بخت ہیں کہ ہم غیر معبودوں کے نام لینا نہیں چھوڑتے، ہم تو وقت کے ساتھ مسلمان بن جاتے ہیں، ہم دوسرے مذاہب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ایسے کم بخت ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم جو ہیں وہ آگے جا کر خداوند کے کلام کی منادی کر دیں، ہم جا کر کہیں کہ میرے بھائی، آپ کے لیے خداوند نے اپنی جان دی ہے، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، اس نے لکھا ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ بھر دیے گئے سمندر، فضائیں بھر گئیں، سمندر بھر گئے، تو لکھا ہے خداوند نے ان کو برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ میرے عزیزو، خداوند کی یہ مرضی ہے کہ اس کے پیغام کو لے جانے والے اس زمین پر بہت بڑھ جائیں اور یہ سمندر بھر دیے جائیں۔ شام ہوئی اور صبح ہوئی، 5واں دن ہوا۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے کرم اور فضل والے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ آپ کی شفا، آپ کی برکت، آپ کی شادمانی کے لیے خداوند سے دعا گو ہوں۔ ہم بائبل کے اندر بک آف جینیسس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، پیدائش کی کتاب، اس کے پہلے باب کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کریشن سٹوری کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر جو لکھی ہوئی
چھپی ہوئی باتیں ہیں، خزانے ہیں، کلام مقدس کے خوبصورت بھید ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم آج 5ویں دن کی آخری آڈیو کریں گے، کیونکہ اس کے اندر ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آئی ووڈ لائک ٹو موو فاسٹ ایز ویل، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتاب کو اسٹڈی کریں، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے آلریڈی آگے کی جو باتیں ہیں ان کے متعلق سوال پوچھنے شروع کر دیے، تو میں چاہوں گا کہ ہم ان آیتوں کو بھی کور کریں۔ ہم ایک دفعہ پھر 5ویں دن کی آیتوں کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں، اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، 5واں دن ہوا۔ ہم نے اس دن کو 2 مختلف طرح کے تناظر میں دیکھا تھا۔ ایک ہم نے اس کو عیدوں کے تناظر میں دیکھا، جس میں نرسنگوں کی عید، اور اس کے بعد پریچنگ کے والے سے دیکھا، اور پھر ہم نے اس کو ذاتی زندگی، مسیحی ایماندارانہ زندگی کے تناظر میں دیکھا، کہ جب ہماری کالنگ بلاہٹ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، میچور ہوتی ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم جا کر انجیل کی منادی کریں، اور پھر ساتھ میں ہم جو ہے وہ خدا کے جلال کو ظاہر کریں، اور پھلدار ثابت ہوں، بہت ساری مچھلیاں پکڑیں، ایماندار آدمگیر لوگ بنیں، اور ایمانداروں کو خدا ان کے سامنے لے کر آئیں۔ آج ہم تھوڑا سا اور گہرے میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند نے یہاں پر کیا کیا بنایا ہے۔ زبور 104 کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ زبور 104 میرے ساتھ دیکھیں، اور اس کی 25ویں آیت دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر، جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور، جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویا تان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ لیویتھین جس کو کہتے ہیں، لیویتھان یا لیویتھان بھی کہتے ہیں، عبرانی میں بھی اس کو لیویاتان بھی بولتے ہیں، لویاتان بھی اردو میں لکھا ہوا ہے۔ ایوب کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایوب کی کتاب 41واں باب اگر ہم دیکھیں تو اس میں جا کر ہم اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ لیویتھین کا ذکر ہے۔ ایوب کی کتاب 41ویں باب میں ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم 41 باب میں دیکھیں، 3 باب کی 8ویں آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لکھا ہے کہ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں۔ یہاں پر ایک اچھی ٹرانسلیشن ہے اژدہا، جس کو عبرانی میں لیویتھین یا لویاتان بھی کہا جاتا ہے، لیویتھان بھی کہتے ہیں۔ اور اگر ہم 41 باب کی پہلی آیت دیکھیں تو اس میں ایک بڑا خوبصورت پیسج ہے جو کہ لیویتھین کے بارے میں ہے اور اژدہا کے بارے میں ہے۔ 41ویں باب کی پہلی آیت لکھا ہے کہ کیا تو مگر کو شست سے باہر نکال سکتا ہے۔ یہاں پر بیسیکلی 2 ایسے الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ ایک تو مگر لکھا ہے جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مگر مچھ کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ مگر مچھ کی بات نہیں ہو رہی، اس ڈریگن کی بات ہو رہی ہے، اژدہا کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم 40 باب کی 15ویں آیت میں جائیں تو لکھا ہے کہ اب ہپوپوٹیمس کو دیکھ جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا، وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے، دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے۔ لیکن یہاں پر لفظ ہپوپوٹیمس نہیں ہے، عبرانی میں یہاں پر بہیموت ہے۔ بہیموت جو ہے اگین ایک یوں کہہ لیں کہ اس کو آپ ڈریگن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو نہ ہی آپ ڈائناسور کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ دریائی گھوڑا بھی نہیں ہے، ہپوپوٹیمس بھی نہیں ہے، یہ ایک فرق طرح کی مخلوق ہے۔ اور اسی طرح لیویتھن جو ہے یہ فرق طرح کی مخلوق ہے، اور اس کے پوری ڈیٹیل وہاں پر لکھی ہوئی ہے لیویتھان کی، کہ کیا تو مگر کو شست سے باہر نکال سکتا ہے، یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے، کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے، یا اس کا جبڑا میک سے چھید سکتا ہے، کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا، یا تجھے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا، کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا۔ اب دیکھیں نا کہ مگرمچھ تو کسی کے ساتھ عہد نہیں باندھتا، تو بیسیکلی یہ اژدہا کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ابس جو اتھا گڑھا ہے سمندر کے اندر،
اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب خداوند نے وہاں پر یہ کام کیا تو سمندروں کو پیدا کیا، لیکن سمندر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اتھا گڑھا جو ہے اس کے اندر یہ اژدہا ہے۔ اور یہاں پر ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جب ابلیس کو سمندر آسمان پر سے گرایا گیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ وہاں پر اتھا گڑھے میں بھی بنایا، سیکنڈ ہیون میں بھی کیا، لیکن ایز اے ڈریگن جو ہے، ایز لیویتھان جو ہے وہ اس نے اپنا کام وہاں پر کیا، اور لکھے کہ کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا، کیا تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنا لے، یعنی کہ عہد باندھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے جا کر اس کے بارے میں اور بھی پڑھیں گے، لکھا ہے کہ کیا تو نے اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندہ سے، یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا، کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے، کیا وہ اسے سوداگروں میں تقسیم کریں گے، کیا تو اس کی کھال کو بھالوں سے اور اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے، تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے، تو لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا۔ اور پھر اس کی پوری جو ہے وہ ڈسکرپشن ہے، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح، اس کے منہ سے جلتی مشلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں، اس کے نتنوں سے دھواں نکلتا ہے گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے، اس کی سانس کوئلوں کو دہکا دیتی ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ بالکل بھی مگرمچھ کی ڈسکرپشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی ڈریگن ڈسکرپشن ہے، اور اسی کانسیپٹ کے اوپر یہ جو ڈریگنز کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو موویز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فائر بریدنگ ڈریگنز جو ہیں یہ یہیں سے جو ہے وہ نکلے ہیں، اور ان کا جو تصویریں وہ دکھائی جاتی ہیں۔ اور پھر 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ گہراؤں کو دیگ کی طرح کھولاتا ہے، سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے۔ یہ جو لاوے کی بات ہو رہی ہے اور اتھا گڑھے کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑ جاتا ہے، گویا گہراؤں گویا سفید نظر آنے لگتا ہے، زمین پر اس کا نظیر نہیں، وہ ایسا بے خوف پیدا ہوا ہے، ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ یہ اگین جو پرائیڈ فل لوگ ہیں، مغرور جو ہیں، ان کا بادشاہ ہے۔ اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس اژدہا کی بات ہو رہی ہے جو کہ آخری زمانہ میں آئے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن کے ساتھ اس کا کنیکشن بڑا کلیئر ہے۔ ریولیشن چیپٹر 12 میں لکھا ہے کہ وہ اژدہا جو ہے جس نے آسمان پر بھی جنگ کرنے کی کوشش کی، اس کو زمین پر گرا دیا گیا اور وہ سمندروں پر قابض ہے۔ سو یہاں پر اسپریچولی اسپیکنگ ابلیس جو ہے وہ بھی اپنی افزائش جو ہے نسل کی وہ بہت بڑی کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی پروفیسی کو، جس کو بعد میں ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں جب چیپٹر 3 میں جائیں گے، وہاں پر لکھا ہے کہ میں تیری نسل اور سانپ کی نسل، یعنی کہ تیری نسل اور سانپ کی نسل میں، یعنی اس کی نسل اور سانپ کی نسل میں عداوت ڈالوں گا۔ تو خداوند کی جو قوم ہے، خداوند کے لوگ ہیں، ہم سب جو ایمانداروں کی نسل ہیں، ہمارا آخری جو اسکرمش ہے، آخری جو مقابلہ ہے، آخری جو عداوت ہے، آخری جنگ جو ہے اس زمانے کی، وہ سانپ کی نسل کے ساتھ ہوگی، اور جتنے بھی لوگ اس اژدہا کی چھاپ لیے ہوں گے ان کے خلاف ہمارا کام ہوگا۔ سو یہاں پر سمندروں کے اندر جو بڑے بڑے دریائی جانوروں کا ذکر ہے، وہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو بیسیکلی دس از دا پلیسنگ آف لیویتھان ان دا ابس، یعنی کہ اس لویاتان کو، اس اژدہا کو، اس بڑے سانپ کو، اس کہہ لیں کہ ابلیس کو جو کہ پلیس کیا گیا اتھا گڑھے کے اندر، اور پھر لکھے کہ اتھا گڑھے کا بادشاہ ان پر حکمران تھا۔ ریولیشن چیپٹر 11 میں جائیں اگر تو ہم اس کے چیپٹر 9 میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جیسا ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ سمندر جو ہیں وہ دنیا کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس زمین کا راجہ اس کو کہا گیا، اس زمین کا دنیا کا سردار اس کو کہا گیا، اس جہان کا حاکم، جہان کا خدا بھی بائبل میں ابلیس کو کہا گیا ہے، obviously God with a small g۔ تو اس جہان پر راج کرنے کا جو ہے اس کا شوق ہے، اور یہی بات اس نے یہ دعویٰ خدا یسوع مسیح کے سامنے بھی کیا تھا کہ اس پوری دنیا کا اختیار میرے سپرد کیا گیا، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں دیا، خدا نے تو نہیں دیا بالکل بھی۔ اور بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب آدم نے آگے جا کر گناہ کیا تو پھر وہ اختیار جو تھا وہ ابلیس کے سپرد چلا گیا، ابلیس کے ہاتھوں میں چلا گیا، جو کہ آدم کے سپرد کیا گیا تھا۔ تو ابلیس نے وہ اختیار اس سے چھین لیا تھا، اس سے ٹرک کر کے لے لیا تھا، اور تب سے
جو اختیار ابلیس یہاں پر دنیا کے اندر ڈپلوائے کرتا ہے، اس کو یوز کرتا ہے. آپ امیجن کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ابلیس بہت طاقتور ہے اور دنیا کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں، اتنا بڑا بڑا یعنی کہ اسٹرکچرز ہیں، وہ سارا کچھ جو کہ نان ببلیکل ہے، یا ایسے کریں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. تو اتنی زیادہ طاقت جو تھی، یہ سب کچھ آدم کے حوالے تھا. اور آدم اگر چاہتا تو وہ رائچس کنگ بن کر پوری دنیا کے اوپر راج کرتا، لیکن گناہ کے اندر گر جانے کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو تھی آدم کے ہاتھ سے جاتی رہیں. ایون دو کہ نسل آدم جو ہے وہ بھی پاور رکھتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سپر نیچرل پاورز ہیں وہ بھی آدم کے ہاتھ میں تھیں، اور اس کو نکال دیا گیا باغ عدن سے، اور پھر اس نے اپنا سارا اختیار جو ہے وہ کھو دیا. سمندروں اور پرندوں کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرح کے پرندے ہیں، پاک پرندے بھی اور ناپاک پرندے بھی، پاک جانور بھی اور ناپاک جانور بھی. یہ چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے کہ پاک پرندے جو ہیں وہ خداوند کے فرشتوں کو، خداوند کے لوگوں کو، ان ایونجلسٹوں کو، ان مبشران انجیل کو، ان لوگوں کو جو کہ انجیل کی منادی کرتے ہیں، جو کہ کلام مقدس کو لے کر جاتے ہیں قوموں میں، ان کو ظاہر کرتے ہیں. اور ناپاک پرندے جو ہیں وہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ باپ ابراہیم کے ٹائم پہ ناپاک پرندوں نے حملہ کر دیا تھا اس قربانی پر جو کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے چڑھائی گئی تھی. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ناپاک پرندے جو ہے بری تاثیروں اور بدروحوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کہ ابلیس کی قوتوں کو ظاہر کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کلام مقدس کے اندر ایک تمثیل بھی ہے کہ جب بیج کو راہ کے کنارے پھینکا گیا تو پرندوں نے آ کر اس کو چگ لیا، یعنی کہ ان ناپاک پرندوں نے، جو کہ بعد میں خدا یسوع سے بتایا کہ وہ ابلیس کے ہرکارے ہیں، ابلیس کی گندی تاثیریں اور وہ بیڈ سپرٹس ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کے لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو کہ خداوند کے منصوبہ میں ہیں، یہ ناپاک پرندے کام کرتے ہیں. ڈے 5 پر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کو تو بہت پہلے گرا دیا گیا تھا، لیکن ڈے 5 پر جب خداوند نے یہ مخلوق سمندر اور فضا کو بھرا تو ابلیس نے روحانی طور پر اس کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، اور اس نے اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی، اس نے اپنے آپ کو دفاعی طور پر جو ہے وہ اتھا گڑھے میں اژدہا کے طور پر، لویتھان کے طور پر یا لویاتان کے طور پر جو ہے وہاں پر پلیس کیا، اور وہاں سے وہ آپریٹ بھی کرتا ہے. اور ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ بہت ڈیپ سٹڈی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جائیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی وائلڈ امیجنیشن کو رن کرنا شروع کر دیتے، تو بعد میں ہمیں پھر سننے کو یہ ملتا ہے، اور لوگ ہمیں بتاتے بھی کہ جی فلاں بھائی نے آپ کا نام لے کر یہ بات کی تھی، حالانکہ ہم نے وہ ایسی کوئی بات نہیں کی ہوتی. میں کیونکہ دس از اے ویری سینسٹیو ٹاپک اور بہت سینسٹیو سٹڈی ہے بہیموت کی اور لویتھان کی، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوں. یہ کچھ ایسی سٹڈی ہیں جن کو کلوزڈ گروپس میں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک چیز ہر کسی کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ایسی ایپیٹائٹ نہیں ہے، ایسی برداشت نہیں ہے کہ وہ گہرے کلام کو سن سکیں، کیونکہ ابھی تک ان میں بلوغت نہیں آئی، روحانی میچورٹی نہیں آئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے، جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں کل سنا تھا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس دنیا کو، اس فضا کو، ان سمندروں کو ہم کلام مقدس سے بھر دیں. ہم جو ہے وہ نسل مسیح سے، نسل خدا سے جو ہے وہ خداوند کی جو زیرہ ہے، جو بیج ہے، اس کو اتنا پھیلا دیں. لیکن ابلیس جو ہے اس کے اپوزٹ ہمارے خلاف بھی کام کر رہا ہے، اور یہ اسپیشلی یہ دن جو ہے یہ آخری زمانے کو ظاہر کرتا ہے. اور آخری زمانہ میں جو مخالف مسیح اور ابلیس کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور وہ کس طریقے سے یہ کام کرے گا، یہ سب کچھ اس دن کے اندر ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں جب اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. لیکن آج ہم اس سٹڈی کو، 5ویں دن کی سٹڈی کو یہیں پہ سماپت کریں گے، یہیں پہ ختم کریں گے، اور کل سے ہم 6 دن کی سٹڈی کو آگے بڑھائیں گے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند کے رحم اور فضل کا ہاتھ آپ سب کے اوپر رہے. آمین.